سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا. گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے. پتہ چلا کہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر انمیٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے. جس طریقے سے فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ. ذکر خدا مخلوق کرتی ہے اور ذکر مصطفیٰ خالق کائنات کرتا ہے. پتہ چلا کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. پتہ چلا کہ نہ خدا مٹ سکتا ہے، نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر خود رب کعبہ کر رہا ہے. جب خدا نہیں مٹ سکتا تو ذکر مصطفیٰ کیسے مٹ سکتا ہے؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ رب کعبہ کر رہا ہے. اور مصطفیٰ کا ذکر کوئی ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے. مصطفیٰ کا ذکر کوئی ایک چیز میں نہیں ہے. مصطفیٰ کا ذکر کوئی ایک جگہ محدود نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے ذرے ذرے میں ہے. مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے چپے چپے میں ہے. میں آئیے کچھ باتوں سے مثال دے دوں. مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے ارکانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفاتوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجوں کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے چپے چپے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص چاہے ذکر مصطفیٰ ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص ذکر مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہے، کوئی شخص ذکر مصطفیٰ کو مٹانا چاہے، تو ذکر مصطفیٰ نہیں مٹ سکتا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے آسمان کی بلندی کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے زمین کی پستی کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے یہاں تک کہ خدا کو مٹانا ہوگا، اور اذان کو مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے، آسمان کی بلندی کو مٹانا
غیر ممکن ہے، زمین کی پستی کو مٹانا یہ غیر ممکن ہے، یہاں تک کہ خدا کو مٹانا یہ غیر ممکن ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ نہیں مٹ سکتا، بلکہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ ایک شعر مجھے ذہن میں یاد آیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے تقریر سماعت کیا کہ مصطفیٰ کا ذکر منانا خدا کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ خود مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے نہیں کریں؟ یہ تو ذکر مصطفیٰ کرنا خدا کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کے ذکر کوئی چاہے مٹا دے تو کیسے مٹ سکتا؟ کیونکہ مصطفیٰ کے ذکر کوئی محدود چیز نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کے ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں، چپے چپے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ بغیر مصطفیٰ کے ذکر کیے ہوئے نہ نماز مکمل ہو سکتی ہے، نہ اذان مکمل ہو سکتا ہے، نہ زندگی مکمل ہو سکتی ہے، نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر انمیٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ آپ نے اس تقریر کو سن لیا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس سے شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی بھی سن کر فائدہ حاصل کر سکے۔ چلیے سب لوگ مل کر پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے آگے سننے کے لیے پھر ویڈیو نمبر میں ڈال دوں گا، آپ اس سے آگے سن لیں گے۔